بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں یہ روایت لاتے ہیں۔ اس روایت کو بیان کرنے والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں اور رشتہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہے، جن کا نام ہے ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ما لک یا عمی، پیاری پھپھو جی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ما یبکی کے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب نے میری نیندیں اڑا دی ہیں۔ جیسے ہی میں بیدار ہوئی میں فجر کی اذان تک سو نہیں پائی۔ فجر کی اذان میں بھی مجھے وسوسے آتے رہے۔ میں نے نماز کو مکمل کیا اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی نہیں کر پائی۔ آپ کے پاس آئی ہوں، اس خواب نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھپھو بتائیے کہ خواب کون سا ہے؟ تو حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کے اندر کیا دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے جسم سے کوئی شخص جسے میں نہیں جانتی، اس کا چہرہ میں نہیں پہچانتی، آپ کے جسم سے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری جھولی میں گرایا جا رہا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کو کاٹا کیوں گیا؟ چلو کسی حد تک یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ جسم سے کاٹا گیا ہے، لیکن میری ہی جھولی میں کیوں ڈالا گیا؟ اس بات نے اس سے بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے فرمایا پیاری پھپھو جان، یہ خواب تو آپ کا بہت ہی اچھا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، روتی کیوں ہیں آپ؟ یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا تعبیر بتائیے، خواب اچھا ہے تو تعبیر بتائیے۔ تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا عطا کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی بیٹا وہ پیدا ہوگا سب سے پہلے وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوئی، ان کے سارے رنج غم دکھ اور وہ پریشانی کی کیفیت ساری ختم ہو گئی، اور اب انتظار کر رہی ہیں اے اللہ فاطمہ کو تو بیٹا دے گا۔ اب مجھے کنفرم ہو گیا ہے، کیونکہ زبان جو بتا رہی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خوش ہو گئی اور خوشی کی وجہ سے اپنے گھر گئی اور جا کر 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 ہجری کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں ایک شہزادہ عطا فرمایا، جو سب سے بڑا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچتی ہے، خوشخبری پہنچتی ہے، قاصد لے کر آتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو اور آپ تشریف لائیے، آپ کی بیٹی آپ کو یاد کر رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے گئے اور وہاں پر جا کر جب بیٹھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے میرا بیٹا، واہ میرا بیٹا۔
آج میری گود میں میرا بیٹا آیا ہے، اپنے نواسے کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی اتنی عقیدت اور محبت اور مودت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کی طرف چہرہ کرتے ہوئے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے، میں نے اس کا نام حمزہ رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک جھکا لیا، فرمایا کہ نہ علی، اس کا نام حمزہ نہیں رکھنا، اگر اس کا نام حمزہ رکھا تو مجھے حضرت حمزہ کی وہ بوٹیاں بھی یاد آئیں گی، غزوہ احد کے اندر جس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، مجھے وہ چچا کی یاد تازہ ہو جائے گی، لیکن نام اس کا حمزہ نہیں رکھنا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول جو آپ کو نام پسند ہو وہی رکھ دو۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پسند کو تم آگے نہ رکھو، بلکہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا ہوں کہ آسمان سے اللہ نے آج اس کا نام نازل کیا ہے، جبرائیل لے کر آیا ہے، اور اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے اس کا نام حسن رکھا ہے۔ سن 5 ہجری کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا۔ حسن بڑے ہیں اور حسین چھوٹے ہیں، وقفہ گیپ اور پیریڈ 1 سال کا ہے، 1 سال بڑا 1 سال چھوٹا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام اسی طرح اٹھاتے ہیں، حضرت حسین کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو کھول کر جیسے ہی کھولتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ کس آنکھ کے متعلق؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذات پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ واہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی نہ بابا کو دیکھا، نہ ماما کو دیکھا، نہ کسی اور کو دیکھا۔ اگر تیری آنکھ نے بھی نقشہ کھینچا ہے تو محمد عربی کا کھینچا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی سوال کیا جو پچھلے سال کیا تھا، فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب، حارابا، جامع ترمذی کی روایت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، علی مسکرا کر فرما رہے ہیں علی تو بھی جس طرح لڑاکا ہے، جنگجو ہے، تلواریں چلانے والا ہے، غزوات میں شریک ہونے والا ہے اور قلعوں کو فتح کرنے والا ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح بنانے والا ہے، کیونکہ حرب کا معنی ہے جنگجو، لڑاکا، تلوار چلانے والا، غزوے کے اندر شریک ہونے والا، جہاد کرنے والا کفار کے خلاف۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، اس کا نام حرب نہیں ہے۔ تو پھر وہی جواب دیا اللہ کے رسول جو آپ کو نام پسند ہو وہی نام رکھ دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کر کے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس شہزادے کا نام حسین رکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے، حسین بھی اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ پھر یہ بات میں کرتا ہوں، علمی نکتہ سمجھیے، قرآن مجید کے اندر 30 سپاروں کے اندر 26 انبیاء کرام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا، اور پھر کئی انبیاء کرام کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم نبی کو 85 سال کی عمر میں عطا فرمائی، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 112 یا 120 سال کی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اور جب حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک غلام کی، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دینے والے ہیں، اور اس کا نام سوچنے کی ضرورت نہیں، اس کا نام بھی ہم اپنے عرش سے نازل کریں گے، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ واحد نبی ہیں، یہ واحد نبی ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا۔ اور حسن و حسین کے کیا بات کہنی، حسن و حسین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود رکھا، یا نبی کا نام خود رکھا، یا پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور دوسری بات جو امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا بھی وہ نام ہے، انتخاب بھی وہ نام کیا ہے۔ حسن اور حسین
جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ نام کسی قبیلے کا بھی نہیں رکھا گیا اور یہ نام کسی بندے کا بھی نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے یہ نام نبی علیہ السلام کے خاندان میں آئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنایا، نام رکھا۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ گھر میں پانی ہے؟ اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، مشکیزیں خشک ہو چکے ہیں۔ علی دودھ ہے؟ دودھ بھی نہیں ہے۔ اچھا شہد ہے؟ شہد بھی نہیں ہے۔ اللہ کو کیا منظور تھا؟ یہ شہد، یہ پانی، یہ دودھ اللہ کے نبی کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ بچے کو گھٹی پلانی ہوتی ہے، بچے کو گھٹی دینی ہوتی ہے، یہ فطرت بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنی گود میں اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔ پھر یہ بات کرنی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ واہ حسین، تیرے جگر کے اندر، تیرے معدے کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر، تیرے منہ کے اندر سب سے پہلے جو خوراک گئی ہے وہ نبوت کی زبان سے لعاب دہن گیا ہے، وہ نبوت کی زبان سے لعاب دہن گیا ہے۔ ہاں وہی لعاب دہن جو حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگے تو کالے کا زہر ختم ہو جائے، اگر وہی لعاب دہن حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگے، آنکھوں کا درد ختم ہو جائے، یہی لعاب دہن غزوہ احد کے اندر اگر ایک صحابی حضرت طلحہ کی پنڈلی پر لگے، اللہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو دوبارہ جوڑ دیا کرتا ہے۔ وہی لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک کے اندر گیا۔ پھر دوسرا خواب آیا، کس کو؟ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لائی، اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور میں یہ کیفیت دیکھ کر آپ کو روتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں یہ خواب مجھے بھی پریشان کر رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری ہی امت کے لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، میرے ہی اس بیٹے کو میری ہی امت کے لوگ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ ام فضل پریشان ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول جو دعائیں کر کے فاطمہ نے مانگا، علی نے اللہ کے سامنے مناجات کر کے مانگا، آپ کی روح کی ٹھنڈک، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ کی امت اس کو شہید کر دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ام فضل، اس میرے بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی اگر تو یہ کہتی ہے کہ اپنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں وہ شہادت والا خون دکھاؤں، اگر تو اس بات پر راضی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، تو میں تمہیں ابھی ابھی حضرت حسین کی شہادت کا خون دکھاتا ہوں۔ اٹھائیے سلسلہ حدیث و صحیحہ، ایک جگہ نہیں بلکہ 3 مقام پر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ کو لمبا کیا اور جبرائیل نے آ کر نبی علیہ السلام کو ایک شیشی دی، اس شیشی کے اندر خون موجود تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ام فضل یہی وہ خون ہے جس کو جبرائیل نے جمع کیا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مجھے دکھایا ہے، اے ام فضل تو بھی اس خون کو دیکھ لے۔ آج اگر شہادت حسین کو بیان کیا جائے تو لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں کہ یہ تو تاریخ کا واقعہ ہے، یہ تو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ کو چھوڑ اور آگ کو پھینک دے، ان کو چھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر نبی کی حدیث سے ثابت ہو جائے، نبی کی حدیث سے یہ بشارت ملے کہ نبی علیہ السلام پیشین گوئی دے کہ حضرت حسین شہید ہونے والے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون نبی علیہ السلام نے دکھایا۔ دوسری روایت سنیے، عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں اور یہ وزیر خاص ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، خاص وزیر، رقیب سفر، یہ بھی سلسلہ حدیث و صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن نجی حضرت علی کے ساتھ جا رہی ہیں، چلتے 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 ایک صحرا کے اوپر پہنچے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں عبداللہ میرے لیے وضو کا لوٹا لے آؤ. وضو کا پانی لینے کے لیے گئے. جب واپس لوٹے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, مٹی اٹھا رہے ہیں. مٹی اس طرح اٹھا کے پھر ہوا کے اندر چھوڑ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. عبداللہ بن نجی کہتے ہیں اے علی آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بیٹھ میں تمہیں بتاؤں. بیٹھے, کہا کہ یہی وہ مٹی ہے, یہی وہ دریا ہے نینوا کا, اور یہی وہ مٹی ہے, یہی وہ مقام ہے جو مٹی مجھے اللہ کے رسول نے دکھائی تھی, اور یہی وہ مٹی ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. یہی وہ مٹی ہے جہاں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. عبداللہ بن نجی کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آئی. میں نے پوچھا وہ حدیث بتائیے جو اللہ کے رسول سے آپ نے سنا تھا, یہ مٹی آپ نے دیکھی تھی. تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سنائی, اور یہ نبی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. یہ نبی علیہ السلام کی وفات سے کافی عرصہ بعد کا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے, میں آیا, میں نے جگایا. جب جگایا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, آپ رو رہے تھے. نبی علیہ السلام اٹھے, آپ نے فرمایا کہ علی کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے اپنا جو سوال تھا اس کو چھوڑ دیا, میں بھول گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی مجھ سے نہ پوچھو, اگر میں نے تمہیں بتا دیا تم برداشت نہیں کر سکو گے. جب میں برداشت نہیں کر سکا تو علی تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیشہ مصائب کے اوپر, ہمیشہ ابتلا کے اوپر, ہمیشہ امتحان کے اندر مجھے آپ نے پاس پایا ہے, صابر پایا ہے, شاکر پایا ہے. آج بھی مجھے بتائیے اور میں انشاءاللہ اللہ کی عدالت کے اندر وہ صدمہ رکھوں گا اور صبر کا مظاہرہ کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو علی, میرے پاس جبرائیل آئے خواب کے اندر, اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خواب کے اندر آئے, ایک شیشی کے اندر حضرت حسین کا خون تھا, اور دوسری شیشی کے اندر اس جگہ کی مٹی تھی جہاں پر حضرت حسین کو شہید کر دیا جائے گا. میں نے کہا اے جبرائیل تو یہ مٹی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نینوا کے صحرا کے اوپر کرب و بلا کا میدان ہوگا, اس جگہ سے میں نے یہ ریت مٹی اٹھائی ہے. میں نے دیکھا وہ سرخ رنگ کی مٹی تھی اور وہ شیشی کے اندر بند تھی. کہا کہ یہ جگہ ہے, یہ مٹی ہے جہاں پر ان کو شہید کر دیا جائے گا, اور یہ خون ہے حضرت حسین ابن علی کا جن کو بے دردی کے ساتھ تیر نیزے لگا کر شہید کیا جائے گا. اور میں نے وہ خون دیکھا اور میری آنکھوں پر برداشت نہیں آ سکا, اور میں رو پڑا اس بات کے اوپر کہ حضرت حسین ابن علی کو, میرے بیٹے کو, میرے پھول کو, میرے شہزادے کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا. میں اس وجہ سے رو پڑا ہوں. رونا اللہ کی طرف سے رحمت کی نشانی ہے. یہ کوئی ولویلا نہیں اور یہ کوئی واویلا نہیں, یہ کوئی نواگری نہیں, بلکہ نبی علیہ السلام تھوڑا سا روئے, آنسو بہائے, پھر چپ ہو گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ حدیث ہے, یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر بیٹھا ہوں, اور یہی وہ مٹی ہے جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھائی تھی. مٹی کی بھی نشاندہی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں کی. شہادت کا خون بھی اپنی زندگی مبارک کے اندر دو شخصیات کو دکھایا, یا حضرت علی کو یا حضرت ام فضل کو رضی اللہ تعالی عنہا. تیسری حدیث سنیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا حضرت حسن رو پڑے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اس وجہ سے رو رہا ہے بابا جان کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کی ماں کی چھاتی بھی خشک ہو چکی ہے, دودھ پلانے کے لیے ہمت اور طاقت نہیں ہے, اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. نبی علیہ السلام نے اٹھایا, فرمایا کہ مشکیزہ کہاں ہے؟ مشکیزے کی طرف اللہ کے رسول گئے, اور جا کر مشکیزے کو جب اٹھایا تو مشکیزے میں 2 یا 4 گھونٹ جو چمڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو نبی علیہ السلام نے الٹا کیا اور حضرت حسن کو پلایا. اتنی دیر میں حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کچھ اور ہے؟
اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے، یہ مشکیزہ تھا جو خالی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسین کو مجھے اٹھا کر دو۔ حسین کو اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ السلام اس طرح اوپر لیتے گئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک نکال کر فرمایا کہ بیٹا منہ کھول۔ اس کا منہ کھولا گیا اور حضرت رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک حضرت حسین کے منہ میں دے دی اور فرمایا کہ بیٹا چوس لے اس زبان کو اور پانی پی لے، پیاس کو بجھا دے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد آتا ہے کہ جب تمہیں پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ میرے آقا کہہ رہی ہیں، اپنی زندگی مبارکہ کے اندر کہہ رہی ہیں۔ تیسری گواہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے فاطمہ نے الفاظ سنے تھے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے تھے بیٹا چوس لے، زبان سے پانی پی لے، پیاس کو بجھا دے، کیونکہ تجھے بے دردی کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ یہ روایت البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور آگے چلیے، نبی علیہ السلام نے ایک ایک لمحہ ایک ایک بات کو کھول کر واضح کیا۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا زاد، عباس آپ کے چچا، عبداللہ ان کے بیٹے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ مفسر قرآن، نبی علیہ السلام کے سفر و حضر کے ساتھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی حضرت حسن کے پیٹ مبارک کو بوسہ دیتے اور کبھی حضرت حسین کے ماتھے مبارک کو بوسہ دیتے، اور نبی علیہ السلام چومتے جاتے اور نبی علیہ السلام جب چومتے ہوئے حضرت حسین کے لب پر نبی نے اپنا لب مبارک رکھا، اور جب گردن کے پاس آئے نبی علیہ السلام نے گردن کو جب چوما تو گردن کو چومتے ہوئے کہا ہائے اللہ، میرے اس حسین کو اسی جگہ پر تلوار مار کر شہید کر دیا جائے گا۔ میرے اس بیٹے کو اللہ کے رسول بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ نبی علیہ السلام نے اونچی آواز سے نہیں کہا تھا، صرف مخفی آواز کے اندر کہا، کیونکہ میں قریب بیٹھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اس بات کو میں نے سن لیا اور اس حدیث کو میں نے آگے کسی کو بیان نہیں کیا۔ اب اللہ کے نبی چلے گئے، ابو بکر چلے گئے، عثمان چلے گئے، علی المرتضیٰ چلے گئے، سیدنا عمر چلے گئے، صحابہ کرام چلے گئے، اب تابعین کی جماعت ہے۔ میں اس وجہ سے تمہیں بیان کر رہا ہوں، اس وقت میری مخالفت ہو سکتی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اب میری مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے بشارتیں پیشین گوئیاں دی ہیں کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ شہادت کی بشارت اللہ نے دی ہے جبرائیل کو، اور جبرائیل لے کر آئے ہیں اپنے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو یہ خبر دی ہے، ایک آپ کی پھپھی ہے اور ایک آپ کی بیٹی ہے اور ایک آپ کا چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث سنیے جس کے راوی ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ وہ جو 5374 حدیث کا راوی بھی ہے، امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے، مفتی مدینہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، یہ صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے وقت اپنے حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ آپ علیہ السلام حضرت حسن و حسین کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حسن حسین کو کھلاتے کھلاتے عشاء کا وقت قریب آ گیا، عشاء کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین کو کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی کندھے پر سوار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو، اور میں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ دونوں شہزادے دے دیں
رات کا کافی حصہ بیت گیا ہے، میں ان شہزادوں کو حضرت علی کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، بی بی فاطمہ کے گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ مسجد نبوی کی سامنے والی گلی میں سیدہ فاطمہ کا گھر تھا، کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی دیر کرو، ابھی صبر کرو۔ تھوڑی سی دیر گزری، پھر میں نے عرض کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لے جاؤ۔ میں نے حضرت حسن کو کندھے پر اٹھایا، حضرت حسین کو بائیں کندھے پر اٹھایا، دونوں کو سوار کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے راستے کے اندر دیکھتا ہوں کہ اندھیرا ہے، اندھیرا چھایا ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے یہ بات کی، میں نے کہا اے ابو ہریرہ، آج تو نے حضرت حسن و حسین کو اٹھا کر غلطی کی ہے۔ اگر حضرت حسن و حسین کسی جگہ پر گر گئے اندھیرے کی وجہ سے تو یہ روئیں گے، تو ان کا رونا اللہ کے رسول کو برداشت نہیں ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اتنی دیر میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اللہ، دل ہی دل میں اللہ کوئی بندوبست کر دے اور ان کو میں روشنی کے اندر ان کے گھر پہنچا دوں۔ اچانک ایسا ہوا کہ آسمان کے اوپر بجلی کڑکی، اور اس کے کڑکنے کی وجہ سے کوئی خوف، کوئی ڈر دلوں میں نہیں بیٹھا، بلکہ وہ روشنی آئی اور مسجد نبوی کے گیٹ سے لے کر حضرت علی کے گھر تک یہ روشنی رہ گئی۔ جب تک میں ان کو چھوڑ کر واپس نہیں آیا، اللہ نے اس گلی میں اندھیرا بھی نہیں ہونے دیا۔ اٹھائیے یہ روایت، سلسلہ حدیث و صحیحہ۔ آج میں سلسلہ سنانے لگا ہوں آپ کو اس وجہ سے کہ تمام محدثین کا اس کتاب پر کوئی اعتراض نہیں، الا یہ کہ چند روایات ہیں جن پر اعتراض ہوا، لیکن میں وہ روایات نہیں بیان کر رہا جن کے اوپر اعتراض ہوا، بلکہ صحیح سکہ رجال سکاتن وہ بیان کر رہا ہوں روایات۔ جا کر اٹھائیے گا، عربی ہو اردو ہو، آپ کے پاس جا کر اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک اور حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے وقت قریب آیا، اور نبی علیہ السلام عشاء کے ٹائم نماز پڑھا کے اپنے گھر جا رہے تھے۔ میں بھی نبی علیہ السلام کے آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا گیا۔ یہ صحابی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حذیفہ کون ہے؟ نبی کا سر النبی، نبی کا رازدان۔ نبی علیہ السلام نے جن کو زندگی کے راز بتائے تھے وہ حضرت حذیفہ۔ ان کی والدہ نے ان کو بھیجا تھا، کہا کہ میرے لیے صحت اور مغفرت کی دعا کروانا، اور آج اللہ کے رسول کے پاس ضرور جانا۔ کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں گیا تو نبی علیہ السلام گھر جا رہے تھے، میں بھی پیچھے ہلکے سے قدم لے کر چلا گیا۔ تو جب دروازے کے بالکل قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من خلفی، میرے پیچھے کون ہے؟ انت حذیفہ؟ اور کیا تو حذیفہ تو نہیں؟ غفر اللہ لأمک وصحتک۔ حذیفہ، اللہ تیری والدہ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تیری والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ مغفرت کی دعا کروائی، نہ صحت کی گزارش کی۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا کہ حذیفہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ جب نبی علیہ السلام گھر چلے گئے، واپس لوٹے تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، دائیں سائیڈ پر بھی ایک بچہ ہے، بائیں سائیڈ پر بھی ایک بچہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ بچے نبی علیہ السلام کے ساتھ جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں سردی کی وجہ سے۔ میں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی، یا رسول اللہ، آپ نے تو میری والدہ کے لیے مغفرت اور صحت کی دعا کر دی، میری والدہ نے کہا تھا کہ کوئی پیغام بھی لے کر آنا، کوئی حدیث بھی لے کر آنا، تو مجھے حدیث سنائیے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آؤ سناؤں میں تمہیں حدیث۔ یہ حدیث یہ ہے، یہ پیغام اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک فرشتہ بھیجا ہے، آج ایک فرشتہ بھیجا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ آسمان کا کھولا ہے، جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس دروازے کو نہیں کھولا گیا، وہ دروازہ کھلا، اس سے وہ فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے اللہ سے گزارش کی، اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، حضرت حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نے اجازت دی، زمین پر آئے اور مجھے سلام کیا، حسن و حسین کو دیکھا اور کہا اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اور خوشخبری اللہ کی طرف سے کہ آپ کا بیٹا حسن اور حضرت حسین اور ان کا بابا علی اور ان کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر ان کا ایک مکان بنا دیا گیا ہے جو ان کو وقت کے اوپر ملے گا۔ علی کو شہید کر دیا جائے گا اور حضرت حسین کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یہ حدیث سن کر میں واپس آیا، محدثین نے جو بات کو لکھا ہے وہ میں آپ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ محدثین کہتے ہیں حضرت حسین کی شان، حضرت حسن کا مقام اس حدیث سے زیادہ نہیں ہو سکتا جس حدیث کے اندر پیغمبر یہ فرمائے آسمان کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلا، اور جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے تو اللہ نے اسی ڈیوٹی کے لیے پیدا کیا کہ زمین پر جاؤ گے، رسول اللہ کو سلام کہو گے، حسن و حسین کی زیارت کرو گے۔ حضرات یہ وہ روایات جو تمام مکاتب فکر کے ہاں متفقہ ہے اور ہمیں کسی مکتب فکر کی فکر بھی نہیں ہے، ہم وہ بیان کرنے کے عادی ہیں جو سید الثقلین محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہو، اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ آئیے آخری وقتوں کے اندر منٹوں کی بات کے اندر میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ نسبی، رشتہ سببی اور خون کا رشتہ کیا تھا۔ صحابہ کرام حضرت اہل بیت کے کیا لگتے تھے، اہل بیت کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، اہل بیت کے ساتھ ان کے رشتہ داریاں کیا تھی، اہل بیت کے ساتھ ان کا خون کیسے رلتا تھا، کیسے ملتا تھا، کیسے جلتا تھا۔ آئیے سنیے، پہلے خلیفتم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلا رشتہ میرے ابو بکر کا اہل بیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، ہماری والدہ امی جان ہے، اور یہ پہلا رشتہ ہے۔ اور دوسرا رشتہ جانتے ہو اہل بیت کے ساتھ میرے ابو بکر کا رشتہ، جن کو صفحات کی کالی سیاہی نے مٹا کے رکھ دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ابو بکر و علی ایک ہو جائیں۔ ہاں وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جعفر طیار کے 2 بازو تو کٹ گئے لیکن اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، جو جنت کے اندر جعفر طیار ان پروں کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اون، محمد، عبداللہ، یہ 3 شہزادے ہیں اور ان کی والدہ کا نام اسماء ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے علی کی بھابی ہے۔ جانتے ہو ان کی شادی کس سے ہوئی؟ ہاں جائیے جا کر پڑھ کر دیکھیے، حضرت اسماء جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ ہے، اون محمد عبداللہ کی والدہ ہے اور حضرت علی کی بھابی ہے، ان کی شادی حضرت علی نے ابو بکر سے کرائی تھی، ان کی شادی ابو بکر سے کرائی، اور علی نے یہ پیغام اپنی بھابی کو سنایا اور ان کا نکاح محمد رسول اللہ نے پڑھایا۔ یہ پہلا رشتہ، 2 رشتے حضرت ابو بکر کے۔ آئیے دوسرا خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ پہلے نمبر پر میرے نبی کے سسر ہیں، اہل بیت کے لیڈر قائد امام الانبیاء کے سسر ہیں،
آپ کی بیٹی حفصہ میرے نبی کی زوجہ ہے، میری ماں میری امی جان حفصہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ جانتے ہو اہل بیت کے ساتھ کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں میں اپنی کتابوں کا حوالہ ہی نہیں دیتا، پہلی کتاب الاستبصار، دوسری کتاب تہذیب الاحکام، یہ دونوں کتابیں شین میں مل جائیں گی۔ ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے شادی کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری بیوی سے پیدا ہونے والی بیٹی جن کا نام ام کلثوم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر سے کرایا تھا۔ یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے، یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے، یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے۔ آگے سنیے، حضرت عثمان میرے نبی کے داماد ہیں، اور ایک نہیں دوہرے داماد ہیں۔ میری ام کلثوم بی بی بھی ان کے نکاح میں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے نکاح میں، دوہرے داماد میرے نبی کے۔ دوسرا رشتہ جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بنو امیہ کا ہے عثمان، بنو امیہ کی رشتہ داریاں ہیں اس کے ساتھ، اس کا والد بنو امیہ میں ہے، اس کے سارے رشتے بنو امیہ میں ہیں، ہم اس وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بنو امیہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ان کے خون کا رشتہ میرے نبی کے خون کے رشتے سے ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو 9 بیٹے دیے، 10واں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ الرحیق المختوم میں پڑھ لیں، ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ لیکن یہ واقعہ بھی تفصیل ہے، نہیں عرض کرتا۔ عبداللہ کے ساتھ ایک نبی علیہ السلام کی پھپھی، آپ کے والد ماجد عبداللہ کی بہن پیدا ہوئی، جڑوا پیدا ہوئے، عبداللہ اور ان کے ساتھ ایک ہمشیرہ، ان کی ایک بہن، یہ جڑوا پیدا ہوئے۔ پھر آگے چل کر یہ جڑوا بہن کی شادی ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا عروہ، اور یہ عروہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، عثمان کے بابا عبداللہ کی بیوی ہے۔ اوپر جا کر خون ایک ہوا، یہ نبی علیہ السلام کی پھپھی کی لڑی میں سے اور عبداللہ کی لڑی میں سے محمد الرسول اللہ، اور پھپھی عروہ کی لڑی میں سے حضرت عثمان بن عفان، یہ دور داماد اور دوسرا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا رشتہ کیا ہے؟ داماد نبی ہیں، خلفائے راشدین 4، پہلے 2 سسر اگلے 2 داماد، پہلے 2 سسر اگلے 2 داماد۔ اب یہ رشتہ ان کا سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، داماد ہیں، داماد نبی ہیں، اور صرف داماد نہیں، دوہرے داماد ہیں۔ صرف داماد نہیں، میرا علی بھی دوہرا داماد ہے، دوہرا داماد۔ توجہ سے اس بات کو سنیں، ایک نبی کی بیٹی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، خواتین جنت کی سیدہ، حضرت حسنین کریمین کی والدہ، نبی کی شہزادی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ دور داماد کس طرح ہوئے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی، اے علی، میرے ہوتے ہوئے آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، میری وفات کے بعد اگر آپ نکاح کرنا پسند کریں تو میری بھانجی حضرت زینب جو اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی زینب، زینب کی بیٹی ام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ بیٹی اور شہزادی ہیں۔ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 557 کے اوپر کتاب الصلاۃ کے اندر، باب القیام کے اندر نبی علیہ السلام اس بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔
اس بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اسی بیٹی کی، حضرت زینب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ نواسی بھی بیٹی کی جگہ پر ہوتی ہے، اور بیٹی کا تو ویسے ہی مقام ہوتا ہے۔ یہ دو بیٹیاں شہزادیاں نبی علیہ السلام کی نسل میں سے، اولاد میں سے حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کے اندر ہیں۔ یہ بھی دور داماد ٹھہرتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے؟ اور ان کی تو سارا خون کا سلسلہ ایک ہی ملتا ہے، یہ جڑتا ایک ہی رشتہ ہے، یہ سارا رشتے ایک ہی جا کر ہو جاتے ہیں۔ آخری 2 منٹوں کے اندر ایک اور رشتہ بتا دیتا ہوں، یہ رشتہ تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ یہ رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح رشتہ داریاں جوڑا کرتے تھے۔ ابو بکر کے 3 بیٹے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ۔ یہ 3 بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محمد کی شادی ہوئی، عبد الرحمن کی شادی ہوئی۔ عبد الرحمن کی جب شادی ہوئی، ان کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا قاسم۔ اور جب محمد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھا اسماء بنت محمد۔ یہ 2 بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے ہوئے، یہ ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتیاں، یہ آپس کے اندر ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اسماء کا اور قاسم کا۔ قاسم اور اسماء کی جب شادی ہوئی تو ان کے درمیان ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرات آنکھیں کھولیے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، ام فروہ کا نکاح ہوا ہے حضرت علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے ہیں باقر۔ ام فروہ کا نکاح باقر کے ساتھ ہوا ہے، اور جب ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا تو اس بیٹے کا نام رکھا جعفر صادق۔ جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف یسب احد اباہ، اور کملے اور بے وقوف انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ اپنے باپ دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ ابو بکر میرا دادا ہے، خلقنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی کہ ددیال بھی میرا وہی ہے، ننیحال بھی میرا وہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک اور بندہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اے جعفر صادق؟ وہ کہتے ہیں خلقت میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں عمر سے بھی افضل، علی سے بھی افضل، عثمان سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ یہ صرف آغاز کی گفتگو تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے 15 تاریخ کا جو جمعہ ہوگا یہیں سے بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا